شب برات ہم نے دیکھا ابھی حال میں گزری ہے۔ جب شب برات آتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ساری رات مسلمانوں کی اکثریت مساجد کے اندر عبادت کرتے ہوئے گزار دیتی ہے، اور ساری رات استغفار، توبہ، استغفر اللہ اس لفظ کو کثرت کے ساتھ مسلمانوں کی کثرت استعمال کرتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ جملہ شب برات کو بولتی ہے، استغفر اللہ، توبہ، استغفار۔ یعنی کہ ہمارا مزاج ہے کہ شب برات کو اپنے تمام گناہوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور توبہ کے بعد ہم نے اس گناہ کو نہیں کرنا۔ لیکن ہم اگر توجہ فرمائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کروڑوں مسلمان جو شب برات کو رات کو جاگے اور عبادت کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، جب صبح اٹھے ہیں تو ملک بدلا کیوں نہیں ہے؟ صبح اٹھے ہیں تو پھر بھی کم تولا جا رہا ہے، صبح اٹھے ہیں پھر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، صبح اٹھے ہیں پھر بھی خیانت کی جا رہی ہے۔ اگر ان کا یہ رات کا توبہ والا معاملہ سچا ہوتا تو صبح کو معاشرہ بدل چکا ہوتا۔ اگر یہ توبہ سچی ہوتی جو رات کو کرتے رہے تو صبح کو ملک جنت کا عکس بن چکا ہوتا۔ جب صبح اٹھے ہیں تو ایک دن پہلے جو کم تولتا تھا اس نے اگلے دن بھی کم ہی تولا ہے، ایک دن پہلے جو خیانت کرتا تھا اس نے اگلے دن بھی خیانت ہی کی ہے، ایک دن پہلے جو جھوٹ بولتا تھا اس نے اگلے دن بھی جھوٹ ہی بولا ہے، ایک دن پہلے جو چوری کرتا تھا اس نے اگلے دن بھی چوری کی ہے، ایک دن پہلے جو دھوکے بازی کرتا تھا اس نے اگلے دن بھی دھوکے بازی کی ہے۔ تو پھر شب برات کو کیا ہم نے ایک رواج سمجھ رکھا ہے کہ رواج کے طور پر بس ہم رات کو جاگیں، عبادت کریں اور توبہ کا لفظ بولتے رہیں؟ یاد رکھیں، توبہ کا لفظ کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ استغفار کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ اپنے گناہ سے سچی شرمندگی ہونے کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا نام توبہ ہے۔ اور ایسی توبہ ہمیں بہت سے اصحاب نے کر کے دکھائی ہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں جا رہے ہیں، صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، گلی میں جا رہے ہیں، آگے سے ایک بے پردہ عورت آتی ہے، اس پر نظر پڑ جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی نظر پڑے وہ تو معاف ہے، لیکن جو دوسری دفعہ جان بوجھ کر دیکھے اس کو پوچھا جائے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اس امت کے یوسف ہو، اتنے خوبصورت تھے، ان کا حسن حضور کو بھی پسند تھا حضرت جریر بن عبداللہ کا۔ تو سرکار فرماتے تھے تم اس امت کے یوسف ہو۔ ایک دن پوچھنے لگے اللہ کے رسول اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام جلال میں آگے فرمانے لگے اگر پہلی دفعہ پڑ گئی تو معاف ہے، اگر دوسری دفعہ دیکھا اللہ تیرا حسن چھین لے گا۔ کس کو فرمایا؟ جس کو خود ہی کہا تھا تو تم اس امت کے یوسف ہو۔ تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن گلی سے جا رہے ہیں تو عورت کو دیکھ لیا، ایک دفعہ نظر پڑ گئی، دوسری دفعہ پھر دیکھ لیا، پھر دل میں خیال آیا اوہو ایک دفعہ تو دیکھنا غلطی سے، پہلی نظر تو معاف تھی، میں نے تو دوسری دفعہ دیکھ لیا، اب دل میں شرمندگی کیسی پیدا ہوئی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، رونے لگ پڑے کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا تو مجھے کتنی شرمندگی ہوگی۔ روتے رہے یہاں تک کہ مدینہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، 40 دن تک وہاں جنگلوں میں روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے، یا اللہ کاش اس گناہ کو کرنے سے پہلے مجھے موت ہی آ گئی ہوتی، یا اللہ تیری حد کو توڑنے سے پہلے، تیرے نبی کا دل دکھانے سے پہلے کاش مجھے موت ہی آ گئی ہوتی۔ 40 دن جنگلوں میں روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن جب 40 دن ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ثعلبہ بن عبد الرحمن جنگلوں میں رو رہا ہے، اپنے صحابہ کو بھیجیں، اس کو اپنے در پہ واپس بلا لیجئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق ان دونوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ وہ جنگل میں جاتے ہیں تو نظر نہیں آتے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس کو بولا یہاں کوئی
صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کوئی وہ صحابی ہے یا نہیں, اتنا پتا ہے ایک بندہ ہے رات کا وقت آتا ہے وہ باہر نکلتا ہے, دن کو پتہ نہیں کدھر ہوتا ہے, رات کا وقت آتا ہے وہ باہر نکلتا ہے, بلند آواز سے روتا رہتا ہے, ساری ساری رات اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ اس وقت سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی جب میں نے یہ گناہ کیا تھا. روزانہ روتا رہتا ہے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے وہی ہے, بتاؤ کدھر ہے. تو کہتا ہے دن کو نظر نہیں آئے گا, رات کا وقت ہوگا تو خود نکل آئے گا. رات کا وقت ہوا تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن باہر آئے اور آ کر رو رو کر اونچی آواز سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے آپ کے قریب, حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق قریب گئے, تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا دل کا انداز تو دیکھنا کتنا نرم تھا, اللہ سے ڈر تو دیکھنا کتنا زیادہ تھا. حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر فوراً روتے ہوئے پوچھتے ہیں اے عمر کہیں اللہ نے میری مذمت میں قرآن کی کوئی آیت تو نازل نہیں کر دی ہے؟ اللہ کہیں مجھ سے اتنا ناراض تو نہیں کہ میری مذمت میں قرآن کی آیت تو نازل نہیں کر دی؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, تمہیں حضور اسلام نے یاد فرمایا ہے, چلو ہمارے ساتھ. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن اتنے شرمندہ ہیں, کہتے ہیں میں جاتا ہوں لیکن مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت لے کر جانا جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے, تاکہ میں ان کا چہرہ جاتے نہ دیکھوں, میں جاتے ان کا سامنا کیسے کر پاؤں گا, میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے. آج ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سوچیں حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا گناہ تھا کیا جس کی وجہ سے 40 دن جنگلوں میں روتے رہے. اب آگے سنیے, حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو لے کر آئے حضور اسلام کی بارگاہ میں, آپ علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں. جماعت کراتے کراتے حضور اسلام نے آیت پڑھی, 30ویں پارے کی آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے دھوکے میں کس نے ڈال دیا ہے, تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کر کدھر چلا گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن یہ آیت سنتے ہیں بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, فوراً اپنا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. صحابہ اٹھاتے ہیں, گھر چھوڑ کر آتے ہیں. آپ علیہ السلام نماز کے بعد پوچھتے ہیں ثعلبہ نہیں آیا تھا؟ پوچھا یا رسول اللہ آیا تھا, لیکن جب آپ علیہ السلام نے قرآن کی آیات تلاوت فرمائی تو بے ہوش ہو کے گر پڑا, بیمار بڑا ہو گیا ہے, ہم گھر چھوڑ کر اس کو آئے ہیں. کتنا مقدر والا ہے جس کی عیادت کرنے میرے نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. آپ علیہ السلام اس کا پتہ لینے اس کے گھر جاتے ہیں. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں, آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ثعلبہ کیوں روتے ہو؟ آپ علیہ السلام قریب گئے, ثعلبہ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا, کتنی عظمت عطا فرمائی. لیکن حضرت ثعلبہ نے سر اٹھا لیا, یا رسول اللہ میرا سر آپ کی مقدس گود میں رکھنے کے قابل نہیں ہے, میں نے خیانت کی ہے آپ سے اور اللہ سے خیانت کی ہے, میں نے گناہ کر لیا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثعلبہ کیوں روتے ہو, تمہارے سرہانے جبریل کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ نے آپ کے غلام کو معاف فرما دیا ہے. اے ثعلبہ تو کیوں رو رہا ہے, اللہ نے تو تجھے معاف کر دیا ہے. اگلا جملہ سننا اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن جب سنتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے, پھر خوشی اور شرمندگی دونوں کو ملا کر آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ آپ کی روح ہی پرواز کر جاتی ہے. کتنا چھوٹا سا گناہ ہے ہمارے نزدیک, جس گناہ نے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو اتنی شرمندگی دلائی. 40 دن جنگلوں میں رہے, پھر آئے تو حضور سے آنکھ نہ ملا سکے. جب آیت پڑھی گئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب آپ علیہ السلام نے آ کر بتایا اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح یہ سنتے ہی جسم سے پرواز کر جاتی ہے. آج ہم دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے شرمندگی, اس کو کہا جاتا ہے توبہ, اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے استغفار کرنا. یہ جو ہم نے طریقہ اپنا لیا کہ شب برات کو تو بڑی معافیاں مانگی, صبح اٹھے تو پھر کم تول رہے ہیں, صبح اٹھے تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں, صبح اٹھے تو پھر خیانت کر رہے ہیں, تو کیا فائدہ پھر ساری رات جاگنے کا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور شعب الایمان کے اندر حدیث ہے, میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ
کے اوپر قائم بھی رہے بندہ اور توبہ بھی کرتا رہے، بندہ گناہ بھی کرتا رہے توبہ بھی کرتا رہے، نہ توبہ کرنی چھوڑے نہ گناہ کرنا چھوڑے، وہ ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اپنے رب سے مذاق کرنا ہے اس بندے کا یہ کام جو یہ کرے کہ ساتھ رات ساری شب برات کو جاگ کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، صبح اٹھے تو پھر خیانت کر رہا ہو، صبح اٹھے تو پھر گناہ ویسے کا ویسا ہو، شب برات کے بعد بھی اپنے آپ کو وہی رنگ دینا ہے جو شب برات کے وقت دیا تھا، جو رات جس طرح گزاری تھی بعد میں بھی ویسے گزاریں گے تو پھر جاگنے کا فائدہ ملے گا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے سود خور تھے، سود خوری کا کام کرتے تھے، لوگوں کو پیسے دیتے اور قرضے پر۔ آج تو اس کو بہت معمولی سمجھا جا چکا ہے نا۔ ایک بندہ اگلے دن بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا میں دکان چلائیے تے میں دو جگہ تو سود تے پیسے لے نے تے دوویں قسطاں منیاں اے تو تردیاں نے۔ میں کہا واہ جی واہ، بڑی پھر برکت ہے تواڈے کاروبار جو ہیں، ایک تے تساں سود تے پیسے لے لینے جہدے بارے نبی علیہ السلام کی فرماندے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سود کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی سگی ماں سے 70 بار زنا کرے۔ قرآن کا پورا رکوع ہے 3 پارے میں سود کی حرمت پر۔ تو سود کھانے والا اتنے آرام سے بڑے سکون کے ساتھ اعلان کر رہا تھا ممبر رسول پہ بیٹھوں میں نے آج کے بعد اس کی دکان سے ایک دفعہ بھی ایک پیسے کی چیز بھی نہیں خریدی کہ جس کا کام ایک سودی کاروبار ہے، ہم کیوں جا کر اس کو بڑھائیں۔ تو بھائیو آج سود کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا۔ حبیب اجمی سود خوری کرتے تھے، بی بی روزانہ کہتی تھی نہ سود کھایا کر نہ کھایا کر، لیکن اثر نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کسی جس سے قرضہ لینا تھا اس سے جا کر ایک بکری کی سری لے کر آئے، آ کر بیوی کو کہا اس کو پکاؤ۔ بیوی نے جب پکایا تو ہنڈیاں ساری میں گوشت نہیں رہا، سارے کا سارا خون بن چکا ہے۔ بیوی نے کہا آ کھا، خود بھی بچوں کو بھی کھلا، تجھے روز کہتی ہوں سود چھوڑ دے تو باز نہیں آتا، اب خون کھا خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ خون پلا۔ اب شرمندہ ہو کر باہر نکلے، توبہ کرنے کی نیت سے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانے کی نیت سے گھر سے نکلے ہیں۔ اب دیکھا گلی میں بچے کھیل رہے ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے قدموں سے مٹی اڑے اور ہمارے جسموں پہ پڑے، ہم کہیں اس کے قدموں سے لگنے والی مٹی ہم پہ پڑے تو ہم اب عذاب کے حقدار نہ بن جائیں، پیچھے ہو جاؤ۔ حبیب اجمی اور شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس 1 منٹ کے لیے رک کر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو بچے تھے ان کے والدین کی تربیت تھی کہ بیٹا سود خور سے نفرت کرنی ہے۔ آج کل کا معاشرہ نہیں تھا، اس وقت کے بچے کو بھی پتا تھا سود حرام کا کام ہے اور جو کرتا ہے اس سے نفرت کرنی ہے۔ حبیب اجمی بڑے شرمندہ ہوئے، خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے، توبہ کی، نوافل ادا کیے، واپس آئے، سچی توبہ کی، ہمارے جیسی روایتی توبہ نہیں تھی کی، سچی توبہ کی۔ واپس آئے تو وہی بچے اسی گلی کے اندر پھر کھیل رہے ہیں۔ وہاں سے جب گزرنے لگے تو بچے کہتے ہیں اوے ہٹ جاؤ، سائیڈ پہ ہو جاؤ، حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدموں سے لگنے والی مٹی اس پر گرے اور ہم عذاب کے حقدار نہ بن جائیں۔ جاتے وقت بچے کیا کہہ رہے تھے، یہ سود خور ہے، اس کے قدموں سے لگنے والی مٹی ہمارے جسم پہ پڑے گی تو ہم دوزخی نہ ہو جائیں۔ لیکن جب واپس آیا، توبہ کر کے آیا تو بچے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا ولی آ رہا ہے، تائب ہو کر آ رہا ہے، سچی توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدموں سے لگنے والی مٹی اس کے جسم پر پڑے اور ہم عذاب کے حقدار نہ بن جائیں۔ اس کو کہا جاتا ہے توبہ، اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں بندہ غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں اللہ نے غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں بندہ کبھی بھی حاضر نہ ہو۔ جہاں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا وہاں بندہ کبھی نہ جائے، جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہاں بندہ ہر ٹائم جائے، جب وہ بلائے تب جائے۔ اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچی توبہ کا کتنا اعلیٰ انداز ہے اور کتنا اس کا جو ہے وہ فضیلت ہے جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے۔ حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کر لی، حضور اسلام کے صحابی تھے۔ یاد رکھیں صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ گناہ کر سکتے ہیں، خطا کر سکتے ہیں۔ اللہ اور فرشتے اور انبیاء
یہ تین ذاتی ہیں جو معصوم ہیں۔ ہمارے ہاں جو ختم میں اکثر لفظ بولا جاتا ہے نا 12 امام 14 معصوم، یہ لفظ بھی غلط ہے۔ معصوم صرف انبیاء، صرف فرشتے اور صرف اللہ، یہ تین ذوات ہیں جو معصوم ہیں۔ صحابہ میں سے کسی کو معصوم نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کر لی، حضور اسلام کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر ادھر ہو کر کہا، پھر دوسری طرف پھیر لیا، پھر کہنے لگے، جب وہ بار بار کہتے جاتے، حضرت ماعز اسلمی بار بار کہتے کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ پہ حد جاری فرمائیں تاکہ میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پاگل نہیں ہے۔ پوچھا یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ کہا نشے میں بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ بات سن کر فوراً حکم جاری کر سکتے تھے، لیکن قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا اولئک ھم الفاسقون۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ دے سکیں تو کیا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اس کے بعد زندگی میں کبھی ان کی گواہی قبول نہیں کرنی ہے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ خود فاسق لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگائیں، آج بندے تھوڑا سا شک ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں وہ تو ہے ہی انجدہ ہے، وہ اس کے پاس جاتے وہ ہے ہی ایسا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں وہ 80 کوڑوں کا حقدار ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کے بعد اس کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے۔ یہ اس کی سزا ہے جو بندہ کسی پہ اس طرح الزام لگاتا ہے۔ تو سرکار اسلام بار بار ان سے یہ جملہ اس لیے نکلوا رہے تھے کہ یہ 4 دفعہ خود تو بول دے، 4 دفعہ اقرار تو کر دے۔ جب انہوں نے 4 دفعہ اقرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو سنگسار کرو، رجم کرو۔ سنگسار کہتے ہیں گردن تک زمین میں دفن کر کے پھر سر کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں جب تک کہ بندہ مر نہیں جاتا۔ تو اس طرح ان کو سنگسار کیا گیا۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے آپ علیہ السلام ان کی توبہ پہ ایسے مطمئن اور پرسکون تھے کہ وہ بندہ جس کو سنگسار کیا جا رہا ہے لیکن اس نے توبہ کر لی تھی، اپنے اوپر حد خود جاری فرمائی تھی کہ اس گناہ کی سزا مجھے اسی دنیا میں مل جائے، اگلے جہان میں نہ ملے۔ آپ علیہ السلام اس کی توبہ پر اتنے پرسکون تھے، آپ علیہ السلام نے خود حضرت ماعز اسلمی کا جنازہ پڑھایا تھا، خود جنازہ پڑھایا۔ اور جب آخری بات سنا کے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، جب جنازے کو لے کر جا رہے ہیں تو رستے میں 2 صحابہ نے آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ کہتے ہیں اللہ نے جو اس کا راز رکھا ہوا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی اپنا راز کھولنے کی؟ اللہ نے جو بچایا ہوا تھا اس کو کیا ضرورت تھی اپنا راز کھولتا؟ اب جو اس کا راز بھی کھل گیا ہے، بے عزتی بھی ہو گئی ہے، مر بھی گیا ہے، تو بہتر تھا اس کی زندگی بھی سلامت رہتی، اس کی عزت بھی سلامت رہتی، اس نے کیوں اپنا راز کھولا؟ آپ علیہ السلام نے سن لیا لیکن خاموش رہے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا، پاس آئے، کہا یہ گدھا کھا لو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہمیں حرام سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے ابھی جو تم کھا رہے تھے اس سے بھی بدتر تھا، اس سے بھی برا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے کیا کھایا ہے؟ تو سرکار اسلام فرماتے ہیں تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے کہ اس نے کیوں اپنا راز کھولا، اس کو چاہیے تھا راز ہی رکھتا، کیوں اپنی زندگی بھی اس نے ختم کی اور اپنی عزت بھی ختم کی۔ یاد رکھو اس نے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، قیامت کے دن اس سے اس گناہ کا پوچھا ہی نہیں جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ بھائیو ایسی ہم توبہ کریں۔ یہ جو روایتی توبہ ہے کہ ساری رات شب برات کو ہم توبہ کرتے رہیں، صبح اٹھیں تو ملک بدلے ہی نہ، معاشرہ بدلے ہی نہ۔ کیسے بدلے گا جب ہم نے خود کو بدلنا ہی نہیں ہے؟ رات کو تو توبہ کرتے رہنا ہے، صبح اٹھنا ہے تو پھر جھوٹ ہی بولنا ہے، پھر حرام کام ہی کرنا ہے، پھر غیبت ہی کرنی ہے، پھر کم ہی تولنا ہے، کاروبار میں دھوکہ پھر بھی دینا ہے، تو پھر رات کو بھی نہ جاگتے۔ یہ وقتی توبہ کا فائدہ کیا تھا؟ اللہ کریم ہم سب کو شب برات کی اور ہر دن اور ہر رات کے اندر اللہ سے سچی توبہ کرنے کی اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔